bounds. آج ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں، پاکستانی سابق کرکٹر اور پاکستانی سیاستدان اور شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے بانی، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان۔ عمران خان پاکستانی سیاستدان اور سابق کرکٹر ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، شوکت خانہ میموریل ہسپتال کے بانی اور تحریک انصاف کے سربراہ، لاہور میں 25 نومبر 1952 میں اکرام اللہ خان کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے 1971 سے 1992 تک کھیلتے رہے۔ آپ کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ آپ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں رہیں۔ آپ اکرام اللہ خان کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، وہاں رائل گرامر اسکول میں پڑھا اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم.اے سیاست کیا۔ آپ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ عمران خان نے کرکٹ کے جہاں میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ متعارف کرائے جاتے ہیں۔ آپ ہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 میں عالمی کرکٹ کپ جیتا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1969 سے 1970 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا۔ 1971 میں انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں حاصل کی۔ 1982 میں لاہور میں سری لنکا کے 8 کھلاڑی صرف 58 رنز دے کر آؤٹ کیے۔ انہوں نے اوسطاً 3807 رنز بنائے، جن میں 5 سینچریاں بھی شامل ہیں۔ 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رن بنائے۔ ان کا شمار پاکستان کرکٹ ٹیم کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت میں اور انگلستان کو انگلستان کی سرزمین پر شکست دی۔ بطور کپتان انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے، 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کی، 3709 رنز اور 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 102 ناٹ آؤٹ رہا، جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنایا۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے، جن میں 77 جیتے، 57 ہارے اور 4 بے نتیجہ رہے، جبکہ 1 برابر رہا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا، جو 1975، 1979، 1983، 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ عالمی کرکٹ کپ منعقدہ 1992 کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ آپ نے کینسر کے مریضوں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل لاہور کے ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ عمران خان پاکستانیوں کو اس ہاسپٹل کا بانی قرار دیتے ہیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیائی ایوارڈ اور حلال امتیاز 1992 میں عطا ہوا۔ آپ
بریڈفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ 1995 میں عمران خان نے مرحوم برطانوی ارب پتی سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمیمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمیمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام جمائمہ خان رکھا گیا۔ اس شادی کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا۔ عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ تو 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے۔ اور پھر 8 جنوری 2015 کو عمران خان برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جد و جہد اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی آمر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ 14 نومبر کو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، جس سے یہ لوگ شیر ہو گئے۔ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن گئے۔ دنیا بھر کے اخبارات نے عمران کی فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف جد و جہد کو سراہا اور یہ بھی کہا کہ پرویز مشرف ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی اور 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیا گیا۔ عمران خان کی جد و جہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری و پیش کاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے بنایا گیا۔ انتخابی مہم کے دوران انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور کے شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت سے ہیں اور کوئی تشویشناک بات نہیں۔ اس سانحے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے۔ عمران خان نے اپنی زندگی میں 2 کتابیں لکھیں، دا ویریئر رائس اینڈ جرنی آف تھرو ٹو دا لینڈ آف دا ٹربیول پٹھان۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔